بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں، نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچے۔ پوچھا ہے کہ ایک شخص ہر مہینے کی 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہیں، یہ مستحب ہے، لیکن ذی الحج کے 10 تاریخ اور 11، 12 کا تو منع ہے، 13 کا بھی منع ہے، ایام تشریق ہے۔ اس لیے ان دنوں کو چھوڑ کر بقیہ جس طرح بھی گنتی ہو پوری کر لے۔ شروع میں 3 رکھے، 8، 9 رکھے، اس کے بعد 16 رکھے، اخیر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ پوچھنا ہے کہ جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بار حج کرنے گئے تو انہوں نے کون سی دعا مانگی؟ بہت ساری دعا مانگی تھی انہوں نے۔ یہ کون سی بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی مرتبہ داخل ہوئے کون سی دعا مانگا آپ کو یاد ہے؟ میرے پھوپھیزاد بھائی جن کی صحت اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں رہتی اور ان کو کھانسی کی تکلیف رہتی ہے، ان کے سینے میں تکلیف ہے، ان کو کھانسی بہت آتی ہے، شہد کا استعمال کرے، چھوٹی مکھیوں کا شہد، وہ ذرا کم ہے، مہنگا ہے، یہ ٹھٹے سجاول کی طرف سے بہت اچھا ملتا ہے، یہاں زیادہ ہے، چھوٹی مکھیاں، بالکل مشکل سے 1 چٹان شہد ہوتا ہے، اس کا استعمال کر لے کثرت سے، 1 آدھ مہینے میں کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر پھیپھڑے میں ورم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے خالداد بھائی بے روزگار ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ان نوکری اگر ملتی بھی ہے تو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، جبکہ ان کی صحت اس قابل نہیں کہ دوسرے شہر جا سکے۔ جناب سے استدعائے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ سورت تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر روزانہ سورج نکلنے کے بعد 1 بار پڑھی جائے، اس ارادے سے کہ خدایا صحت بھی بحال فرما اور نوکری بھی حسب منشا فرما۔ اپنی کسی کامیابی یا ترقی کو اپنے کسی نیک یا نیک عمل سے منسوب کرنا کیسا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ میں نے نیکی کی تھی تو مجھے نہیں ملا، کہیں یہ آداب بندگی کے خلاف ہے، بہت نامناسب بات ہے، اللہ کے فضل سے ہونا چاہیے۔ فرید الدین عطار کی کتاب کا ترجمہ میں یہ بات تحریر ہے کہ حضرت حسن بصری نے ام المؤمنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے اور حضرت کا بچا ہوا جھوٹا پانی پیا ہے۔ یہ اس طرح باتیں مشہور ہے، لیکن امام بخاری اس کو نہیں مانتے۔ حضرت اقدس مسئلہ حاضر کی وضاحت فرمائے۔ ایک بزرگ عالم دین کی محفل میں جانا اور وہ بزرگ علماء دیوبند کا نامور اکابرین میں شمار کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب میں تحریر ہے کہ جیلوں میں علماء کا جانا، اس طرح لاٹیاں کھانا اور جیلوں میں پابند سلاسل رہنے کوئی دین نہیں ہے، اور یورپ و امریکہ کے طور طریقے ہیں۔ کلام حاضر کی حقیقت کیا ہے؟ تعجب ہے کہ آپ ایسے شخص کو علماء دیوبند میں سے کہتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا قاسم نانوتوی، فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوئی انگریز کی جیل میں رہے، حضرت شیخ الہند مالٹا میں 3-4 سال رہے، شیخ الاسلام حضرت مدنی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی محمود غلام غوث ہزاروی کی نصف سے زیادہ زندگی جیلوں میں گزری ہے۔ یوں سمجھ لے کہ جیل نہ جانا یہ ایک عیب ہے، جیل جانا محمود نہیں ہے، لیکن دین کی غیرت کے لیے جب پیش آئے تو عبادت ہے۔ اس عالم کی یہ بات انتہائی درجے کی بیہودہ اور علم کے قاعدے سے ہٹی ہوئی ہے۔ نئی دکان کے خیر و برکت کے لیے کوئی عمل بتائے، نئی دکان میں دعوت کر لے اور طلباء کو لے جا کے وہاں کھانا کھلائے، قرآن خوانی نہ کرائے، قرآن خوانی تو عورتوں کا رواج ہے، قرآن آپ خود پڑھتے رہے، صرف طلباء کو لے جا کے کھانا کھلا کے ان سے کہ دعا مانگے کہ سخت۔ یہ اگر دعوت بھی کریں گے تو اس سے پہلے قرآن خوانی کرائیں گے تاکہ یہ اس کی اجرت بن جائے۔ معلوم کرنا ہے کہ کیا حج اکبر ہر 5 سال کے بعد پڑھتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ غیر مقلدین رفع یدین کرتے، کتابوں کا حوالے بھی دیتے اور ثابت بھی کرتے، نہ تو ثابت ہے نہ کتابوں کا حوالہ ہے، نرا دھوکہ ہے۔ رفع یدین کے جملہ احادیث امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف اور کمزور ہے۔ ہمارے خطیب صاحب نے تقریر میں کہا کہ جو لوگ بینک میں ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخواہ سے قربانی جائز نہیں، غلط کہا ہے، کیونکہ یہ سودی کاروبار ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سود کی جگہ ہے، مگر تنخواہ حلال ہے، کیونکہ ان کو اپنے عوض کی تنخواہ ملتی ہے اور عوض لینا جائز ہے۔ یہ ایک جذباتی فتویٰ تو ہے، شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ حج بدل یا کسی کی طرف سے نفلی حج کرنے والا پہلا عمرہ اپنی طرف سے کرے گا یا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے؟ حج بدل یا کسی کی طرف سے نفلی حج جو بھی وہ کرے گا ان کی طرف سے کرے گا، اپنا نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ اگر اپنی طرف سے پہلے عمرہ نہیں کرے تو اپنی طرف سے پہلے عمرہ اپنی طرف سے کیوں کر رہا ہے؟ خرچہ کسی اور کا ہے، خیر تو ہے اس کو۔ ایک شخص پر حج فرض تھا، نہیں کر سکے، انتقال سے کچھ پہلے وصیت کی، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اولاد اس کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے اپنے مال؟ جی ہاں، کرنا چاہیے۔
کسی بدعتی یا غیر مقلد کی سوچ رکھنے والے کو برا بھلا کہنے کا کیا حکم ہے؟ ضروری ہے، جبکہ وہ اعلانیہ اس کا پرچار نہ کرتا ہو اور ہمیں بھی یہ نہیں معلوم کہ شاید مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہو نا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدعتی اور غیر مقلد کا خاتمہ خراب ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ لڑکی کا عقد ہو گیا، صرف رخصتی بھی نہیں ہوئی، 3-4 ماہ تک رخصتی ہو جائے گی۔ معلوم کرنا ہے کہ لڑکا سسرال آ سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں رخصتی سے قبل لڑکی کو بات نہیں کرنا چاہیے۔ رواج ہمارے عرف میں یہی ہے کہ جب تک رخصتی باقاعدہ نہ ہو لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے نہیں ہیں، اگرچہ نکاح کے بعد اجازت ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ کوئی بھی سپارہ قرآن پاک کا ہو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کی کوئی صورت بھی نہیں پکڑ سکتے، سپارہ تو چھوڑو، ایک آیت کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، البتہ کپڑے سے پکڑ سکتے۔ محمد عقیل الرحمان نام رکھنا درست ہے۔ ایک مترجم مرتبہ جمعے کے بعد سوال جواب میں کہا تھا کہ تسبیح فاطمی دائیں بائیں دونوں ہاتھ سے پڑھنا ثابت ہے، اور اس سے پہلے جمعے کو آپ نے کہا تھا کہ بائیں ہاتھ سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر معمول تو دونوں ہاتھوں سے ہے، ہم بھی عرصہ دراز تک یہی کرتے رہے، لیکن چند دن پہلے متعدد کتب اس موضوع پر دیکھی تو اس پہ پتہ چلا کہ بالید الیمنا صرف دائیں ہاتھ سے۔ اشراق کا وقت کب تک ہے؟ بس سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے 1-2 گھنٹے تک ہے۔ چاش کب تک؟ اشراق کے بعد چاش شروع ہے، وقت مشترک بھی ہو سکتا ہے۔ کیا خالہ اور بانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں رکھنا منع ہے جن میں سے ایک کو مرد جانا جائے تو ان کا آپس میں نکاح منع ہو۔ اگر خالہ کو مرد جانا جائے تو وہ ماموں ہے، تو ماموں اور بانجی کا نکاح نہیں ہوتا، اور اگر بانجی کو مرد جانا جائے تو وہ بھانجا ہے، تو بھانجا اور خالہ کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے ایسی 2 عورتیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شوال کے پہلے روزے مکروہ ہے، بس اس بات کا حوالہ دیجئے فقط۔ حنفیہ کی نظر میں ہم نے یہ بات پتری، اس پر تو میں نے کتاب لکھی ہے، تو حوالے کیا مطلب ہے؟ احسن المقال حاصل کریں، پوری کتاب لکھ چکا ہوں بابے۔ کیا قربانی جفت تعداد میں یعنی 6-4 کے اعتبار میں جائز ہے؟ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا امامہ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، ثابت ہے فقہ میں۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے پر سخت سزا دیتا ہو، کیا اس شخص داڑھی رکھنے پر سزا دینا کافر کا کام ہے؟ وہ شخص کافر ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا۔ حدیث یہ ہے کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے مگر جھوٹ اور خائن نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث میں کچھ بھی کر سکتے کیا مرے اور گناہ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن قصدن جھوٹ بولنا اقرار باللسان کے خلاف ہے، اور خیانت کرنا تصدیق قلب کے خلاف ہے۔ میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہو گئی، اس کے لیے کوئی دعا، اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے۔ یا قوی القادر المقتدر قوہ وقلبہ پڑھا کریں۔ کیا کسی نابالغ بچے کی طرف سے نفلی عمرہ کیا؟ جی ہاں جائز ہے۔ کیا یہ ایک احرام سے ایک زائد عمرہ کر سکتے ہیں؟ عجیب آدمی کیسی بات کہی، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی۔ ایک احرام میں تو ایک ہی عمرہ ہوگا، اس سے نکلیں گے تو دوسرا شروع ہوگا۔ توبہ۔ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، یعنی اولاد ہو جائے، اولاد مر جائے، اولاد بڑی ہو جائے، کیا کرنے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ یا عزیز و یا جمیل و عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے، اور ہر فرض نماز کے بعد رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ 3 مرتبہ پڑھے، اور کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ اولاد دے دے گا۔ مفتی صاحب آپ سے بیعت ہونا چاہتے، بس آپ بیعت ہو گئے، اور کیا بیعت ہے، آپ نے چاہا اور ہو گئے۔ جناب مفتی صاحب میری بیوی کے پاس 9 تولے زیور ہے، اس نے 4 تولے کا سیٹ اپنی بیٹی کے نام کر دیا، آپ بتائیں کس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ آپ کی بیوی بڑی سیاستدان ہے، 9 تولے میں سے 4 ہٹا دیے تو 7.5 نہیں رہا نا، زکوٰۃ تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں یہ فتویٰ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی اور بھی ہے تو زکوٰۃ آ جائے گی، کیونکہ 1 تولہ سونا تقریباً 6,000 روپے کا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور 52.5 تولے چاندی اس سے کم کی بنتی ہے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔
عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ چوئنٹیاں ہیں اور اکثر پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، بس معاف ہے، آگ سے جلانا منع ہے، باقی صحیح ہے۔ میرے بڑے بیٹے کی بڑی رقم ایک ملازم چلا گیا، دعا فرمائے کہ واپس آ جائے، آمین، اللہ خیر سے لے آئے۔ کیا ایک فاسق شخص کے ساتھ حافظہ بچی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ رہنمائی نامناسب ہے۔ مسلمان کے ساتھ تو نکاح جائز ہے، لیکن اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اکثر حضرات نماز کے دوران سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں اٹھا رہے تھے۔ مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ٹانگیں اٹھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا قرآن کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ یا فرض ہے، یا خالی حدث اکبر سے نہیں، وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں کوئی کسی کی آیت کی تلاوت بغیر دیکھے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ناپاکی سے مراد بے وضوئی ہے، جنابت میں یا حیض کی حالت میں نہیں۔ بدعتی کے پیچھے نماز اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے، لیکن اگر ہم اپنے عقیدے پر قائم رہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ اس طرح جواب بناؤ کہ ایک شخص کا اپنا وضو نہیں ہے، شلوار بھی نہیں ہے، آپ 2 شلواریں پہنے ہوئے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ پڑھتے رہیں۔ تو آپ جیسے آدمی کی پھر ہر جگہ ہو جائے گی۔ حضرت کیا کسی بدعتی کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ بدعتی کو کافر بھی کہا جا سکتا ہے۔ بدعت سے مراد ہی ہماری بدعت مکفرہ ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں، ایک گناہ کرانے والی، دوسری کافر بنانے والی۔ اس زمانے کے بدعتیوں کی جو بدعت ہے یہ کفر کی حد تک پہنچی ہے۔ کمرے میں جانور، کوئی تصویر یا آئینے میں جس میں آپ کا عکس نظر آ رہا ہو، اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ تصویریں سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ شیشے میں عکس نظر آتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ تہجد کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، لیکن اسے اول شب میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا آخری شب میں آخر میں پڑھنا افضل ہے؟ باڈی اسپرے کا استعمال درست ہے اور کیا اس کو استعمال کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ پیش امام کو کھالے دینا جائز ہے، جبکہ ہمارے محلے والے اپنی کھالے پیش امام کو دیتے۔ اگر پیش امام مستحق ہے، غریب ہے اور اس کی تنخواہ نہیں ہے اور اسی سے گزارا کرتا ہے تو اجازت ہے کسی بھی مستحق کو، اور اگر وہ اپنا ٹھیکہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نمازیں پڑھا تو اس لیے کھالے میری ہے تو پھر غلط ہے۔ وضو کرتے وقت پہلے سیدھا پیر دھوئے یا الٹا پیر؟ ماشاءاللہ، آپ تو الٹا ہی شروع کر دیں کیونکہ آپ ہے ہی جاپان سے آئے ہوئے۔ کیا عذر ہے آپ کو کہ آپ دائیں پیر چھوڑ کر پہلے الٹا دھو رہے؟ توبہ توبہ۔ رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دینا، پھر خیال آیا کہ سورت نہیں ملائی، دوبارہ ہاتھ باندھ لیا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، معاف ہے۔ کیا اس لیے اسلامی روح سے اولاد کے لیے وقف کا انجیکشن یا دوا کھانا جائز ہے؟ وقفے کا جب صحت اجازت نہ دے اور یہ خطرہ ہو کہ جان جا سکتی ہے تو اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ شیئر خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ جمعے کی نماز میں بہت سے احباب دارالحدیث کے برآمدے میں نماز ادا کرتے ہیں، درمیان میں صفوں کا استعمال نہیں ہوتا، خلا درمیان میں رہ جاتا ہے۔ درمیان کی جو جگہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں صفیں بنائی جائے، اس لیے دارالحدیث میں جو صفیں بنتی ہے وہ صفوف متصلہ کے حکم میں جائز ہے۔ مجھے بدزنی کی شکایت ہے، کوئی وظیفہ بتائے اور دعا کرے۔ آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر لیں کہ تمام خباثتیں مجھ میں جمع ہیں، تمام کمینگیاں مجھ میں جمع ہیں، سب سے خراب میں ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جن کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں ہر دعا میں پہلے اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اس کے درجہ بلند فرما، اللہ اس شخص کو اور عزت عطا فرما۔ اس طرح تو نفس کی سرکوبی ہو جائے گی۔ آپ نے گزشتہ جمعہ ایک مسئلہ بیان کیا کہ لڑکا 10 سال، لڑکی 12 سال ماں کے پاس رہیں گے، خرچہ باپ دے گا، اگر ماں دوسری شادی کر لے تو اس صورت میں بھی 10-12 سال تک۔ حکم تو یہی ہے، لیکن اگر دوسرا خاوند اس کو اجازت نہیں دیتا اور وہ خدمت کرنے سے معذور ہے تو پھر باپ سنبھالے۔ کیا فرماتے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ امام بارگاہ میں بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی قبلہ رخ ہے؟ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ کنائس یہود میں بخاری میں ہے، صحابہ نے نماز منع کی ہے۔ شرک کتنی قسم کا ہے؟ شرک کی 2 بڑی قسمیں، ایک اعتقادی اور دوسرا فعلی۔ عقیدے کے اندر خرابی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان، حاجت روا، مشکل کشا ہے، یہ شرک اعتقادی ہے، کفر ہے۔
اور عمل میں ہے ہرا رنگ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں کالی چیز نہیں ہوتی، ہم یہ برتن اس طرح رکھتے ہیں، ہمارا جوتا الٹا ہو گیا تو آج کام نہیں بنے گا، یہ فعلی شرک ہے، گناہ ہے لیکن کفر نہیں۔ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں انہیں اپنے گھر والوں کے متعلق حالات کا علم ہوتا ہے، اللہ انہیں اطلاع کر دے تو ہو جاتا ہے۔ مجھے خود بہت ہی تعجب ہے اس بات پر، ایک معاملہ ایسا تھا کہ میں نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اس معاملے سے بالکل پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہوا تو وہ معاملہ خود بخود ہی ختم ہوتا چلا گیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کمالات اشرف صفحہ 190 پر لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردوں کی روحانیت میں اطلاق کی شان آتی ہے، اللہ بعض چیزوں سے ان کو آگاہ فرماتے ہیں۔ عرض ہے کہ جو حدیث آپ نے خطبے میں پڑھی لوکان موسیٰ حیا، کیا حدیث مشکات میں موجود ہے، بالکل درست حدیث، وہ ٹکڑا موضوع ہے لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین، لیکن لوکان موسیٰ حیا درست اور صحیح حدیث ہے۔ میری بہن کے لیے شادی کوئی وظیفہ بتائے، وہ جو نقش ہمارے یہاں سے ملتا ہے وہ پڑھا کرتا۔ بیٹی کی شادی کے سلسلے میں استخارہ کیا، خواب میں ایک دن بارش ایک دن تربوز دیکھا، ابھی پیچیدگی ہے، بارش اور تربوز دونوں پیچیدہ ہے، پیچیدگی باقی ہے۔ بعض لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں امریکہ کی بربادی کے لیے، لیکن ظاہری طور پر کوئی اثر معلوم نہیں۔ کتنے جہاز گر گئے، کتنی دفعہ بش کے گلے میں بسکٹ اٹک گیا، آپ کو کلی دعا سے ویسے بیزار ہے۔ کمکل آدمی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، فتح کی، 40 سال بعد قبول ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، 9 سال بعد جا کر بدر میں وہ قتل ہو گئے۔ تم کون کو جا آئے ہو کہ 5 دن میں قبول کرواتے ہو؟ کوئی چچا ماموں بنے ہوئے ہو کیا؟ وہ مطلق و مختار کل ہے، حکیم حاذق ہے، وہ اپنی شان اور کرم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اور امریکہ اور بش ہمیں اپنے طور پہ ناپسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کو زیادہ غیظ و غضب ہے ان پر، لیکن وہ ہمارے جیسے جلباز نہیں ہے۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ بدعتی درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ سے سوال ہے کہ وہ درود کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی پر بدعتی تو پڑھتے ہی نہیں، ہم پڑھتے ہیں، وہ تو گانے گاتے ہیں اور ترانے بنائے ہوئے من گڑت، وہ تو نہیں پڑھ سکتے، وہ جو پڑھتے ہیں اپنی طرف سے بنایا ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ بعض گھروں اور دکانوں میں لوگ اپنے مرحوم پیروں کی تصویریں ایسے عقیدے سے لگاتے ہیں کہ برکت ہوگی، وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس جگہ تصویر ذی روح کی موجود ہو، اللہ کا قہر اور غضب وہاں برستا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ برکت ہے کفر ہے، ایسے رکھنے والے عقیدہ کافر ہو جائیں گے۔ میرے بیٹے کے غصے کا یہ عالم کے گھر کے تمام افراد کو نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی اس کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج تو 2 ہے، ایک تو یہ کہ اس کو پکڑ کے کس کی پٹائی لگائی جائے، ایسی پٹائی لگائی جائے کہ 8-10 دن تک روتا رہے، اور دنیا دیکھ لے کہ کہتے ہیں نا ٹیڑھے منہ مکھ کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر دعاؤں سے گزارا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول کثرت سے پڑھے۔ کیا ایدی کو کھالے دینا ناجائز ہے؟ کسی بھی زندگی کے دارے کو کھالے دینا منع ہے۔ اگر آپ سے خط کے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہیں، جوابی لفافہ ساتھ بھیجیں گے، میرے پاس آپ کے لیے لفافے رکھے نہیں ہیں۔ بعض کمکل ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، جوابی لفافہ نہیں ہوتا۔ بھائی ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کو لفافہ خرید کے بھیجیں، ضرورت کیا ہے؟ اتنے آداب تو سیکھنا چاہیے ہم کو کہ جوابی لفافہ اور اس پر اپنا پتہ پہلے سے ڈال دیں تاکہ ہم جواب لکھیں اور فوراً ڈال کے روانہ کریں۔ قربانی کے لیے بہترین جانور کون سا ہے؟ مینڈا سینگوں والا۔ اس زمانے میں گائے بشرطے کہ چمڑا مدرسے میں بھیجے۔ پوچھنا یہ کہ گمشدہ چیز کے لیے مسجد میں اعلان کرنا منع ہے تو کسی دوسرے آدمی نے وہی چیز پایا وہ مسجد میں اعلان کر سکتا ہے؟ نہ دوسرے آدمی نہ آپ، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ یہ عجیب آدمی ہے، کہتے کسی دوسرے آدمی نے پائی۔ یوں مت کہو غلط بات، یوں کہو کہ وہ چیز مسجد میں گم ہو گئی ہے۔ تو امام الاسر مولانا انور شاہ نے ایک جزیہ لکھا ہے کہ جو چیزیں مسجد میں گم ہو جاتی ہے اس کا اعلان مسجد میں جائے۔ مثلا یہاں آپ نے جوتا رکھا اور نہیں ہے تو آپ نے پلر کے پاس کھڑے ہو کے کہ بھائی میرا جوتا کسی نے اٹھایا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن باہر رکھے ہوئے جوتے یہاں اعلان یہ منع ہے، آداب مسجد کے خلاف۔ اگر خالی غسل کے فرائض ادا کرے جائے، کیا غسل ہو جائے گا؟
نیز یہ کہ میرے وضو بار بار ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح میں تیمم کر کے نہیں، آپ ایک دفعہ وضو کر کے اور اس کے بعد تلاوت کریں۔ میں نے اپنے میں نے اپنے بچے کا نام عاقب رکھا۔ عاقب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور عاقب کے معنی ہے سب انبیاء کے اخیر میں آنے والے، مبارک نام ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، نمازوں کا فدیہ دے سکتے۔ آدمی کی ایک شادی ہے لیکن آدمی دوسری شادی کرتا ہے، لیکن بیوی راضی نہیں ہے، بیوی راضی ہونے کے لیے مؤثر وظیفہ بتائے۔ مؤثر وظیفہ دوسری شادی ہے جب شادی ہو جائے گی خود ہی راضی ہو جائے گی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جس صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ آپ کو قربانی نہیں ہوئی، صحابی کا نام بتایا، ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بردہ ابن نیار، حضرت قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت گوشت روٹی کا سالن کھانا دے یا 10 جوڑے دے۔ اگر قربانی میں 6 یا 5 ساتھی ہو جائے گے۔ استخارہ کرنے کے لیے پہلے 2 رکعت نفل، پھر رکعت میں سورہ کافرون سے اخلاص 1 مرتبہ، اس کے بعد دعا استخارہ اخلاص کے بعد پڑھنا ہوگا، دونوں طرف سلام، پھر دعا کے ساتھ ہر وقت یہ وہ ٹھیک ہے، صحیح، یہی طریقہ ہے۔ گائے کی قربانی میں اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ حصہ دیا جائے جس کی آمدنی کے ذرائع حلال ہونے کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہو، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جس کے حرام و حلال دونوں ہے اعتبار حلال کا ہوگا۔ عرض خدمت ہے کہ میری والدہ کچھ عرصے سے گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ اسے زندگی و صحت دے، سورہ تغابن پڑھا کرے۔ آپ میری دنیا و آخرت کی بہتری میں سب کے دین و دنیا کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے منصبی دعاؤں کا دیا ہے۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ صبح کے موقع پر ہمیں بھی دعاؤں، حج کے موقع میں دعا فرمائے کہ حج ہو جائے، بھی کچھ پیچیدگی ہے اس میں، دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ حج آسان فرما و قبول فرما، خیر و عافیت کے فیصلے یا بن اہل و عیال دینی اداروں میں فرما، جملہ مسلمانوں کو، پورے عالم کے مسلمانوں کو عبادات و طاعات کی توفیق عطا فرما، اغیار اور ان کے ناکار آثار سے حفاظت فرما، جو موانع اور پیچیدگیاں ہیں یا اللہ رفع فرما۔ اللہ اس عید کو بھی دیگر اعیاد کی طرح خوشیوں کا و عزت و احترام کا باعث بنا، اور پورے عالم کے مسلمانوں کے دکھ اور درد کا مداوع اپنے خزانوں سے ان کو نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ